آخر کار 15 رجب سن 60 ہجری کو معاویہ کا انتقال ہوا اور ملت اسلامیہ پر وہ وقت آیا جب یزید جیسا فاسق و فاجر بھی امیر المومنین کہلانے لگا۔ 27 رجب کو امام حسین علیہ السلام سے مدینے کے حاکم ولید نے بیعت طلب کی۔ امام علیہ السلام نے اس وقت کوئی جواب نہ دینا چاہا۔ مروان کے اصرار اور گستاخانہ کلام پر امام علیہ السلام نے یہ فیصلہ کن جواب دیا: ہم اہل بیت نبوت و معدن رسالت ہیں۔ یزید شراب خور، مسلمانوں کا قاتل اور فسق و فجور پر عمل پیرا ہے۔ مجھ جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اگلے ہی دن یعنی 28 رجب کو آپ علیہ السلام مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 شعبان کو آپ مکے پہنچے۔ جب آپ کے انکار بیعت کی خبر مختلف شہروں میں پہنچی تو کوفے سے خطوط آنا شروع ہوئے کہ آپ علیہ السلام کوفے آئیے، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ اسی قسم کے خطوط بصرہ سے بھی آئے۔ امام علیہ السلام کی خدمت میں پہلا خط 10 رمضان کو پہنچا۔ کچھ دن کوفے اور بصرہ سے قاصد آتے رہے۔ بالآخر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو کوفے کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ادھر ایام حج قریب آ چکے تھے اور آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ حاجیوں کے بھیس میں آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ نے عازمین حج کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا: موت اولاد آدم کا مقدر ہے، جیسے جوان عورت کے گلے میں گلوبند۔ مجھے اپنے جد بزرگوار والد گرامی والدہ ماجدہ اور بھائی حسن مشتبہ سے ملنے کا وہی اشتیاق ہے جو حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملنے کا تھا۔ میرے لیے ایک قتل گاہ پسند کر لی گئی ہے، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ دشت عراق کے بھیڑیے میرا جوڑ جوڑ الگ کر رہے ہیں۔ جو کوئی لقائے الہی کے لیے شہادت کی موت مرنا چاہے وہ ہمارے ساتھ آ جائے، میں کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔